جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق سیزن 2 کیس نمبر 6۔ اس بار اس کے دور جانے پر وہ بالکل بھی اداس نہ تھی۔ اس بار یہ زمینی فاصلہ جو ان کے بیچ حائل ہوا تھا وقتی تھا۔ سکندر کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد اگلا کام اس نے سیم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ سیم سیم سیم، میں بہت خوش ہوں سیم، اس کے فون اٹھاتے ہی اس نے کہا تھا۔ اور میں تمہاری خوشی سے بھرپور آواز سن کر بہت خوش ہوں لیز۔ وجہ گیس کرو میری خوشی کی۔ تمہارا شو تمہاری امیدوں سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے نا؟ اس نے سیم کی مسکراتی آواز سنی۔ جی نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سیم۔ اس نے پل بھر کا ڈرامائی سا وقفہ دیا، پھر خوشی سے کھنکتی آواز میں بولی، میں شادی کر رہی ہوں سیم۔ واقعی لیز؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ وہی جو مجھے روما میں ملا تھا پھر بچھڑ گیا تھا۔ وہ مجھے پھر مل گیا ہے سیم، اور اب کی بار کبھی بھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ جس طرح میں اس سے محبت کرنے لگی تھی وہ بھی کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے تلاش کرتا یہاں فلورنس تک آ گیا تھا۔ کتنی رومانٹک بات ہے نا یہ سیم۔ وہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ اسے جواب میں دوسری طرف مکمل خاموشی سنائی دی تھی۔ سیم، کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟ لیز، میں کیا بولوں؟ تم ایک پاکستانی مرد سے شادی کر لینے کا فیصلہ کر کے اس قدر خوش ہو رہی ہو، میں کیا بولوں؟ سیم کی بہت سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی بے تحاشا خوشی میں سیم کی اس درجہ سنجیدگی نے اسے بھی پل بھر میں ہی بالکل سنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ جو ہے، جیسا ہے، جس ملک سے ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں سیم۔ میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جب تم فیصلہ کر ہی چکی ہو تو اب میں کیا کہوں؟ سیم کا لہجہ بہت سنجیدہ اور بہت دکھ بھرا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی اور سیم چاہتے ہوئے بھی اسے اس فیصلے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ تم نے پاپا کو بتایا اس بارے میں؟ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد سیم نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں بتایا، میں یہ خوشی سب سے پہلے تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی سیم، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک شکوہ بھی چھپا تھا بہن کے لیے کہ وہ اس کی زندگی کی اس اتنی بڑی خوشی کے موقع پر پاکستانی مردوں سے متعلق وہ قصہ کیوں شروع کر بیٹھی تھی۔ لیز، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم ان پاکستانی مردوں کو نہیں جانتی ہو۔ محبت سب کچھ نہیں ہوتی لیز، پلیز سمجھو۔ سیم اس کی اداسی اور خفگی محسوس کر کے بہت پیار سے بولی تھی۔ سیم، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے لیے یہ محبت ہی سب کچھ ہے، وہ رندھے لہجے میں بولی تھی۔ سیم کی سنجیدگی نے اسے اداس کر دیا تھا۔ سیم سے اسے جتنا پیار تھا، اس کی خواہش تھی کہ سیم اس کی زندگی کی اس خوشی میں پورے دل سے خوش ہو۔ وہ سیم کو خفا کر کے اگر شادی کر لیتی تو بہت اداس رہتی۔ وہ سیم کو خفا کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز سیم، کیا تم میری خاطر اس رشتے پر خوش نہیں ہو سکتی؟ اگر تم خوش نہیں ہوئی، تم میری شادی پر نہ ہوئی تو میں پورے دل سے خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلک آئی تھی۔ کس نے کہا میں نہیں آؤں گی؟ میں صرف تمہیں سمجھا رہی تھی لیز، لیکن اگر تم اس رشتے پر خوش ہو، یہیں شادی کرنا چاہتی ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ میری گڑیا سی بہن دلہن بنے گی تو کیا میں اس کے پاس نہیں ہوں گی؟ یہ بتاؤ کب کر رہے ہو تم دونوں شادی؟ اس کی اداسی اور آنسو محسوس کر کے سیم فوراً ہی محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں تمہیں 1-2 دن میں فون کر کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا لیز کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں سیم۔ سیم کی محبت کے جواب میں وہ بھی بہت والہانہ پن سے بولی تھی۔ وہ فون رکھ کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سیم جب سکندر سے ملے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے۔ اگر ان کے پاپا اور ہاشم برے ثابت ہوئے ہیں تو یہ کوئی فارمولا تو نہیں کہ تمام پاکستانی مرد برے ہی ہوں گے۔ وہ سیم کی سوچ کو تبدیل کر دینا چاہتی تھی، اور اسے پورا یقین تھا سیم کو سکندر بہت پسند آئے گا۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، وہ کسی کو بھی ناپسند ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوسری کال نینی کو کر رہی تھی۔ وہ نینی کے گلے لگ کر سکندر کو کھو دینے پر اتنا روئی تھی، آج انہیں بتانا چاہتی تھی کہ جسے اس نے کھو دیا تھا وہ اسے پھر مل گیا ہے۔ نینی، میں اور سکندر شادی کر رہے ہیں۔ اسلام کے بعد اس نے اگلی بات انہیں یہی بتائی تھی۔ نینی خوش بھی ہو رہی تھی اور بہت حیران بھی۔
اسے آرٹ گیلری اپنے شو میں پہنچنا تھا، اس لیے مختصر لفظوں میں اس نے جلدی جلدی نانی کو ساری بات بتائی تھی۔ رات وہ اپنے فلیٹ میں تھا، وہی فلیٹ، وہی الجھی بکھری زندگی، وہی فلیٹ میں تنہائی اور خاموشی، مگر پھر بھی اسے ہر طرف رونق ہی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات اس کا جی چاہا تھا وہ روتا ہوا اپنے بال نوچتا جنگلوں میں نکل جائے، اور آج وہ بے وجہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اسے زندگی اچھی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے وہی منی ایچر مجسمہ رکھے ہوئے بیٹھا تھا جو آج صبح لیزا نے اسے دیا تھا۔ اس کا بنایا کارڈ بھی اس نے اپنے سامنے کھول کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا لیزا کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا کہ تبھی پاس رکھا موبائل بجا تھا۔ لیزا کال کر رہی تھی۔ اس نے لپک کر فوراً فون اٹھایا تھا۔ لیزا، اتنے حق کے ساتھ اس کا نام لینا کتنا اچھا لگ رہا تھا، کس قدر دل نشیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ سونے جا رہا تھا، وہ اسے چڑھانے کو بولا تھا۔ تم مجھ سے بات کیے بغیر سو جاتے؟ ایک تو پہلے ہی دوحہ پہنچنے کے بعد تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک فون کال کر کے ہی اپنی خیریت بتا دیتے، اور اوپر سے تم ابھی بھی مجھ سے بات کیے بغیر سونے جا رہے تھے۔ وہ لڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ شکایت نمبر 2، 14 گھنٹوں میں اب تک تمہیں مجھ سے 2 شکایتیں ہو چکی ہیں سینورینا۔ وہ ہنس کر بولا، مجھے ایک دن میں 1000 شکایتیں ہوں گی، مگر میں تمہارا پیچھا تب بھی نہیں چھوڑوں گی۔ انفیکٹ مجھ سے چھٹکارا اب تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گا۔ وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، مت چھوڑنا میرا پیچھا، مگر ابھی تو مجھے سونے دو، چھٹیاں تمہاری ہیں۔ یہاں رات خاصی ہو چکی ہے اور میں نے صبح آفس جانا ہے۔ وہ اس سے بات کرتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، سچی مسکراہٹ۔ اس پل اسے دنیا کی کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زندگی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا زندہ رہنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کا خدا سے اپنی لمبی عمر کی دعا مانگنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ ابھی ملی تھی، ابھی، اور وہ اس کے ساتھ ایک بہت طویل عمر گزارنا چاہتا تھا۔ بڑے بدتمیز اور بے مروت ہو تم سکندر شہریار، وہ اس کی سونے والی بات کے جواب میں مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ شکایت نمبر 3، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ جواباً چڑچڑے انداز میں فوراً بولی تھی، سو جاؤ نان رومانٹک انسان۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس بار اسے لیزا کی بھی ہنسی سنائی دی تھی۔ کچھ اچھی بات ہی بول دو جسے سوچ کر میں ساری رات خوش ہوتی رہوں۔ بیلا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، گو تمہارے معیار کے مطابق رومانٹک نہیں ہوں۔ جیسا تم توقع رکھتی ہو اس طرح کا اظہار محبت شاید میں کبھی بھی نہ کر پاؤں، مگر میرے دل میں ہر طرف تم ہی تم ہو۔ پلیز جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں تمہارے ساتھ ہنسنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس سے بول رہا تھا، اپنے دل کی تمام تر سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ۔ تم صبح مجھے فون کرو گی؟ اس نے آنکھیں بند کیے آہستگی سے پوچھا تھا۔ وہ اپنی صبح بھی اسی کی آواز سن کر کرنا چاہ رہا تھا۔ ہر بار میں فون کیوں کروں، تم فون کرنا۔ نہیں پلیز، تم کرنا لیزا، میں چاہتا ہوں صبح میری آنکھ تمہاری آواز سن کر کھلے۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، اس بار جیسے اس کے چہرے پر موجود اور دل میں چھپے تمام جذبات اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی آہستہ آواز میں نرمی سے بولی تھی، میں صبح تمہیں فون کروں گی سکندر۔ میرا دل چاہ رہا ہے تم اس وقت میرے پاس ہوتی، میں تم سے کہتا مجھے اپنے پاس چھپا لو، مجھے اپنے پاس لٹا کر بہت گہری نیند سلا دو، میں برسوں سے سویا نہیں ہوں۔ وہ اس کی اتنی اپنی تھی کہ اپنا آپ اس پر عیاں کرتے ہوئے اسے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گی سکندر۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی نرم آواز سن رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لیزا کے شانے پر سر رکھ کر اپنے اندر کے برسوں سے جمے سب آنسو بہا ڈالے، اپنا ہر غم اس سے کہہ دے، اسے بتائے کہ دنیا نے، لوگوں نے، رشتوں نے اسے کتنے دکھ دیے ہیں۔ وہ اس کی آواز سن کر سویا تھا اور اس کی آواز سن کر ہی اٹھا۔ بہت گہری، بہت پرسکون نیند سو رہا تھا وہ جب اس کے موبائل پر لیزا کی کال آئی تھی۔ وہ ٹھیک اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر اسے جگا رہی تھی۔ 1-2 گھنٹیوں کے بعد وہ جاگا تھا۔ اٹھ جائیے سینیور سکندر، اس کے نیند میں ڈوبے ہیلو کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی بالکل خوش باش اور چست ہو گیا۔
یوں جیسے نیند سے جاگنے کے ساتھ ہی اسے دن بھر کے لیے بھرپور توانائی مل گئی ہو۔ میں جاگ گیا ہوں سینورینا۔ تمہیں نیند آئی؟ وہ جانتا تھا لیزا اس کی نیند نہ آنے کے مرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے یہ بات پوچھ رہی ہے۔ اسے لیزا کا اپنی فکر کرنا اور محبت سے بھرا انداز ہمیشہ سے بھی بڑھ کر اچھا لگا۔ ہاں مجھے نیند آئی، بہت پرسکون اور بہت گہری نیند۔ ضرور تم نے مجھے سوچا ہوگا، اسی لیے پرسکون نیند سوئے ہو۔ وہ اس کے لہجے میں شامل شرارت پر مسکراتا ہوا بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں میں تمہیں سوچتے ہوئے سویا تھا اور اب میں تمہیں سوچتے ہوئے ہی اپنے دن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اب تم کوئی اچھی بات کہو مجھ سے۔ اچھی بات؟ لیزا حیرانی سے بولی، گویا اس کی بات سمجھ نہ پائی ہو۔ ہاں اچھی بات، کوئی ایسی بات جسے سوچ کر میں سارا دن خوش ہوتا رہوں۔ اس نے لیزا کا رات والا جملہ اسی کے انداز میں دہرایا تھا۔ لائن کے دوسری جانب سے اسے لیزا کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سکندر۔ کتنی؟ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو لیزا؟ وہ اسے بہت چاہتی ہے، وہ جانتا تھا، پھر بھی اس وقت وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ بھی چاہا جاتا ہے۔ بے حد اور بے حساب، تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تم میرے لیے پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ روما جانا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ وہ بغیر ایک پل کی ہچکچاہٹ کے فوراً بولی، اگر تم میری خاطر یہ دو چیزیں چھوڑ سکتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ وہ مسکرا کر شریر سے انداز میں بولا، تمہیں میری محبت کا یقین ہونا چاہیے سکندر شہریار۔ مجھے تمہاری محبت کا یقین ہے لیزا۔ میری بہت تنہا اور بہت بکھری ہوئی زندگی میں واحد خوشی، واحد روشنی تم ہو۔ میری زندگی میں زندگی ہی تم ہو۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بے حد مدھم ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ جواب میں چند سیکنڈز کے لیے لیزا بالکل خاموش رہی۔ بس اب تم گزری ہوئی باتوں کو مت سوچا کرو، اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، میرے اور اپنے بارے میں، جو زندگی ہم ایک ساتھ گزاریں گے اس کے بارے میں۔ لیزا کی نرم لہجے میں سمجھائی ان باتوں کو سنتا ہوا وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ اسے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اسے خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ جلدی جلدی نہا کر آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد کچن میں آیا تاکہ ناشتہ کر سکے۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے صبح کے منظر ہی کی طرح خود کو بہت فریش اور تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا وہ یہاں آئے گی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گی؟ وہ کچن اور کچن سے باہر نظر آتے اپنے فلیٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنوں میں بسی اس لڑکی کے ساتھ تمام وعدے کر لینے کے باوجود، اس سے تمام عہد محبت و وفا سن لینے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ کے خواب دیکھتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک خوف تھا جو لیزا اس سے کہہ رہی ہے اور جو وہ اس کے کہنے پر مان بھی گیا ہے، وہ ہو نہیں پائے گا۔ وہ اور لیزا ایک نہیں ہو پائیں گے۔ لیزا اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ کہیں نہ کہیں سے اس کی زندگی کی نحوست اسے پھر اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ وہ اس لڑکی کو کھو دے گا۔ جب تک اس کی محبت قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، جب تک اسے اپنی محبت دینے سے انکار کر رہا تھا، تب تک ضدی دل کو اس نے سنبھالا ہوا تھا، مگر اب اسے اپنی زندگی میں لیزا محمود چاہیے تھی۔ اگر زندگی نے اس بار اس کے ساتھ کچھ برا کیا، اگر لیزا اسے نہ ملی، تو اب کی بار وہ ایسا ٹوٹ کر بکھرے گا کہ پھر لیزا بھی اسے سمیٹ نہیں پائے گی۔ کیا زندگی تمام عمر سکندر شہریار پر صرف سنگ ہی برسائے گی؟ کبھی کوئی پھول، کوئی خوشی، کوئی ہنسی اس کے حصے میں نہیں آئے گی؟ وہ لیزا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ لڑتے ہوئے زندگی کو بتا رہا تھا کہ اس بار اس سے اس کے خواب اور محبت چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ زندگی لیزا محمود کو اس سے چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ آج ہفتے کا دن تھا، اس کی چھٹی ہوتی تھی، مگر کچھ ضروری کام کی وجہ سے اسے آفس آنا پڑا تھا۔ وہ ایک کانٹریکٹ کے متعلق اپنا قانونی نقطہ نظر ڈرافٹ کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں اور اس کی انگلیاں تیز رفتاری سے حروف ٹائپ کر رہی تھیں، مگر اس کا دل مسلسل اسے وہم اور اندیشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی منفی سوچیں اس پر حاوی ہو رہی تھیں۔ اس وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ لیزا! وہ اس کی آواز سن کر آج تک کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا منفی سوچوں کے ان لمحوں میں۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولی۔
تمہیں یاد کر رہا تھا۔ جھوٹ، مجھے یاد کر رہے ہوتے تو مجھے فون کرتے۔ اس نے فوراً اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جواب میں اسے یہ نہیں بتا پایا کہ وہ کس طرح کی منفی سوچوں میں گھرا اسے سوچ رہا تھا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، مجھے تم سے یہ پوچھنا تھا، تم نے ہماری شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ کیا سوچا؟ مطلب؟ وہ غائب دماغی سے بولا۔ تم شادی پر کس کلر کا سوٹ پہنو گے، اس بارے میں۔ وہ اس کی غیر حاضر دماغی پر چڑھ کر بولی۔ وہ جواب میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے بلیک کلر کا، بلیک کلر مجھ پر جچتا ہے، اور تم؟ یکدم ہی اس کا موڈ تبدیل ہو کر خوشگوار ہو گیا۔ امیدیں، خواب اور آرزوئیں سب پھر دل میں جاگ اٹھیں۔ اسے لیزا کے ساتھ غیر سنجیدہ انداز میں گفتگو کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ جو تم مجھے خرید کر دو گے میں وہی پہنوں گی۔ تمہیں میں پاکستانی دلہن کے روپ میں اچھی لگوں گی یا ویسٹرن دلہن کے روپ میں؟ تم ہر روپ میں اچھی لگو گی، تم پر ہر رنگ، ہر لباس سجتا ہے۔ ڈپلومیٹ جواب نہیں، اپنی پسند بتاؤ، وہ روب ڈالنے والے انداز میں بولی۔ پاکستانی دلہن، سرخ لباس میں۔ وہ بے اختیار اپنی پسند بتا گیا، بغیر کسی شعوری کوشش کے۔ یکدم ہی اس کے ذہن میں سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے۔ ٹھیک ہے پھر تم مجھے ریڈ کلر کا پاکستانی برائڈل ڈریس دلانا۔ میں تمہیں ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس ضرور دلاؤں گا۔ ویسے تم اصل میں پوچھ کیا رہی تھیں؟ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے لیزا کی اصل بات کی طرف آیا۔ میں بس یہی پوچھ رہی تھی، تم نے کچھ پلان کیا ہماری شادی کے بارے میں؟ یعنی ہم شادی کب کر رہے ہیں اور کہاں؟ تم نے اپنی بہن اور نینی سے بات کر لی؟ ہاں، اور وہ دونوں میری شادی سے بہت خوش ہیں۔ نینی تو بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا ہے میں انہیں جب اور جہاں آنے کو کہوں گی وہ دونوں میری شادی میں شرکت کے لیے وہاں آ جائیں گی۔ پاپا کو بھی میں نے نہیں بتایا، میں سوچ رہی تھی کہ پہلے ہم ڈیٹ اور جگہ طے کر لیں، پھر ہی انہیں بتاؤں گی۔ ان دونوں ہی کی زندگیاں اب نارمل تھیں۔ جس طرح وہ تمام خونی رشتوں کے ہوتے ہوئے تنہا تھا، اسی طرح لیزا بھی باپ کے ہوتے ہوئے اپنی شادی میں اس کی شرکت یا عدم شرکت سے بے نیاز تھی۔ وہ لیزا کی اس کے پاپا سے ناراضی سے باخبر تھا، اس لیے جواباً سنجیدگی سے بولا، لیزا میں اس وقت آفس میں ہوں، ہم اس ٹاپک پر رات میں تفصیل سے بات کر لیں، تبھی ہم دونوں مل کر ساری چیزیں طے کر لیں گے۔ اوکے سینیور سکندر، اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پھر اپنا کام کرنے لگا تھا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ اب اس کے لبوں پر ایک مدھم سی زندگی کی امنگ سے بھری مسکراہٹ تھی، اور اس کے دل میں خوشیاں، خواب اور آرزوئیں پھر سے شور مچاتی اسے زندگی کے خوبصورت ہونے کا یقین دلا رہی تھیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔